السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بچپن کے بارے میں گفتگو کروں گا، تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامی معلومات والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمرود ابن کنعان ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہ تخت شہر بابل تھا جو بغداد شریف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اسے بابلین بھی کہتے ہیں۔ اب یہ شہر ویران ہو چکا ہے۔ یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے دربار میں بہت کاہن اور نجومی رہتے تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا جس سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ یہ اس سے خوب گھبرا گیا۔ کاہنوں سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیرے ملک کی بربادی کا باعث ہوگا۔ نمرود نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس بچے کو رہنے ہی نہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ میرے علاقے میں جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان پر سخت نگرانی کی جائے۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو خیر ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے، اور آج سے 1 سال تک ہمارے علاقہ میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ غرض یہ کہ مردوں کو ان کی بیویوں سے الگ کر دیا جائے۔ اس معاملہ کو نمرود نے اپنی پولیس کے سپرد کیا کہ خوب اچھی طرح نگرانی کریں۔ جس وقت نمرود نے یہ معاملہ اپنی پولیس کے سپرد کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مطلی یا لوفی بنت نمر حاملہ تھیں، اور نمرود کی مقرر کردہ دائیوں نے جب آپ کی تفتیش کی تو انہیں حمل شریف کا پتہ نہ چلا، کیونکہ آپ بہت کم عمر تھیں اور آخر وقت تک قدرت الہی سے آپ کا حمل ظاہر نہ ہو سکا۔ چنانچہ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ آپ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت خلیل کی پیدائش ہوئی۔ آپ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو خدا کے حوالے کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئیں، پھر روزانہ اسی طرح جاتی اور اپنے بچے کو دیکھ بھال کر آ جاتی۔ آپ 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں۔ آپ 15 مہینے کے ہوئے تو 15 سالہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے اس عمر شریف میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں۔ پوچھا میری طرح تم بھی کھانے پینے کی حاجت مند ہو، انسانی ضروریات رکھتی ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا تمہارے والد۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان بھی حاجت مند ہیں، انہیں بھی مربی چاہیے، ان کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا نمرود۔ طارخ بن نمرود کے ہاں آپ کے والد تنخواہ دار تھے اور اس سے تنخواہ لیتے تھے۔ تو پوچھا نمرود کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے اور وہ بھی انسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم لوگ کی طرح وہ بھی ہزاروں حاجتیں رکھنے والا انسان ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے وہ تمہارا یہ فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ آپ علیہ السلام کے والد بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور اس قدر نیک اور صالح بچہ میری نسل سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کئی سال اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ 7 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام شام کے وقت غار سے باہر آئے۔ تب آپ نے اپنی قوم کو جمع کر سے ان سے وہ گفتگو فرمائی جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔